الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق اللہ العظیم۔ مسند حقانیت پر جلوہ افروز علماء کرام اور دور دراز کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے تشریف لانے والے مہمانان عظام، آج میری تقریر کا موضوع نوجوانوں سے متعلق ہے۔ عزیزان گرامی، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں اور سماج کے اندر اگر آج برائیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ حصہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی سماج نوجوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا نوجوان باعمل نہ ہو، محنتی نہ ہو، باشعور نہ ہو۔ اور جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، بے مطلب ہو جائے، جس قوم کے نوجوان زنا کے عادی ہو جائے، زنا کے طلبگار ہو جائے، تو وہ قوم صفائی ہستی سے مر جایا کرتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہاں یہی نوجوان کل تک فن سپاہ گیری اور تیغ زنی کا دلدادہ تھا، آج رقص و سرور کے فن میں کمال حاصل کر رہا ہے۔ پہلے شہ سواری اور نیزہ بازی کا دیوانہ تھا، اب دوڑ میں مقابلے کے لیے بھاگنے کی مشق کر رہا ہے۔ پہلے جو مواقع شہادت کا متلاشی تھا، آج وہ موت سے خائف اور اس سے بچنے کی تدبیریں ڈھونڈ رہا ہے۔ پہلے وہ جن ہاتھوں سے در خیبر کو اکھاڑ کر کفرستان کو فتح کرتا تھا، آج اس نے اپنے وہ ہاتھ نااہلی اور بزدلی سے اپاہج کر لیے ہیں، اپنے ان ہاتھوں کو اپنگ بنا لیا ہے، مفلوج و معطل کر لیا ہے۔ اب اگر ایسی صورت میں قوم کا رعب و دبدبا ختم ہو جائے، جاہ و جلال خاک میں مل جائے، شان و شوکت ملیا میٹ ہو جائے، تو اس میں حیرت و افسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ جب قوم کا ہاتھ کٹ گیا، بازو ٹوٹ گیا، شانہ اکھڑ گیا، تو آخر یہ قوم کس طرح کسی سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور ہاں، کیوں کر دشمنان اسلام کی شرانگیزیوں کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہے؟ کیسے اپنا دفاع و تحفظ کر سکتی ہے؟ کیا وہ بوڑھے جو خود کو سنبھال نہیں سکتے وہ میدان میں اتریں گے، یا وہ عورتیں جن کی نرم و نازک کلائیاں چوڑیوں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی وہ ہتھیار اٹھائیں گی، یا وہ ننھے منھے معصوم بچے جن کو صحیح ڈھنگ سے زمین پر چلنا نہیں آتا وہ شہ سواری کریں گے؟ نہ، اگر ان تمام کاموں کو کوئی انجام دے سکتا ہے تو وہ صرف نوجوان ہے میرے دوستوں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آخر ذلت و پستی کی کھائی میں کب تک پڑے رہو گے؟ آسمانوں کی بلندیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عشق بازی اور حسن پرستی کے مرض میں کب تک مبتلا رہو گے؟ امت کا بہتا ہوا لہو تمہیں پکار رہا ہے، اسلام کا پرچم تمہیں آواز دے رہا ہے۔ اس لیے اے قوم کی رگوں کے لہو، اے اسلام کے سپاہی، اے زمانے کے سپاہی، اٹھ اور زمانے کو یہ بتلا دے کہ جب نوجوان اپنی ذمہ داری اور اپنی پاسداری کا لحاظ کرتا ہے تو پھر چاہے اس کے سامنے کیسے ہی حالات آ جائے، کیسے ہی طاقتوں کا اس سے سامنا ہو جائے، سب کو زیر کرتا چلا جاتا ہے۔
میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.